بعض اوقات ایسی جگہ ہوتی ہے کہ وہاں پہ پیسہ تو آ رہا ہوتا ہے لیکن وہ لوگ بہو کو دینا ہی نہیں چاہتے. پیسے کی بھی آپ کو کافی جو تنگی ہے وہ ہو رہی ہوتی ہے یا پھر جان بوجھ کے دی جا رہی ہوتی ہے. جب میرے اور میرے ہسبینڈ کے درمیان کوئی بات ہو جاتی تھی تو میں ساری رات رو کے گزار دیتی تھی اور وہ یا تو سو جاتے تھے آرام سے اور صبح کو اٹھتے تھے یا پھر وہ اپنے دوستوں کے ساتھ نا گھومنے پھرنے نکل جاتے تھے, آرام سے موج مستی میں لگے رہتے تھے. لیکن اب فلمیں ڈرامے اور اس طرح کی نا چیزیں آ گئی ہیں جن کی وجہ سے جو بہت سی میری بہنیں ہیں وہ سمجھ رہی ہوتی ہیں کہ شاید زندگی اسی کا نام ہے, صرف پیار محبت اور صرف رومانس اسی کا نام زندگی ہے. لیکن ان سب سے ہٹ کر زندگی کا ایک دوسرا رخ بھی ہے جس کا آپ کو پتہ نہیں ہے, نہ ہی آپ کو اس کا کسی نے بتایا ہے. جب السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی, کیسی ہیں آپ سب؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. میں نہیں جانتی یہ بات پہلے مجھے کیوں نہیں بتائی گئی یا مجھ سے پھر کیوں چھپائی گئی یا میں اس کو خود سے کیوں نہیں سمجھ سکی, لیکن اپنی زندگی کی ایک ایسی سچائی آپ لوگوں کے ساتھ آج میں شیئر کرنے جا رہی ہوں جس نے مجھے نا سر سے لے کے پاؤں تک بدل کر رکھ دیا. اور میری زندگی میں اس کہانی کے بدلنے سے اس طرح کے موڑ آئے کہ میں خود بھی حیران رہ گئی کہ میں کس طرح کی تھی اور حقیقت کیا تھی اور میں کیا سے کیا سمجھتی رہی. پھر میں آپ لوگوں کے لیے ایک چھوٹی سی آپ لوگوں کو ایک بات بھی بتاؤں گی جو کہ اکثر لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں. جیسا کہ میری ساری یوٹیوب فیملی جانتی ہے کہ میں اپنی ریئل لائف اسٹرگل کے بارے میں ہی بات کر رہی ہوتی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ اپنی زندگی میں جو غلطیاں میں نے کی ہیں وہ دوسرے لوگ نہ کریں اور ایک دوسرے کی غلطیوں سے ہی سبق سیکھیں. اچھا جی, یہاں پہ میں بیڈ شیٹ بچھا رہی تھی تو میں نے سوچا اپنی بہنوں کو ایک ٹپ دیتی چلوں. یہ دیکھیں نا, میں نے میٹریس کے اوپر یہ والا کور لا کے چڑھایا ہوا ہے. سبھی لوگ چڑھاتے ہیں. اس کے نیچے نا ایک شاپر ہوتا ہے یا شیٹ سے ہوتی ہے, جب ہم میٹریس لیتے ہیں تو وہ ملتی ہے, تو اس کو آپ کبھی بھی نہ اتارا کریں. اس کے پھٹنے سے پہلے ہی یہ والا جو کور ہے نا سلائی کیا ہوا یا پھر خود سلائی کر کے نا اس کے اوپر چڑھا لیا کریں. اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. میں نے شادی کے شروع کے دنوں میں ہی کسی کی باتوں میں آ کر یہ شیٹ اتار دی. مجھے اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں تھا, لیکن بعد میں جب بچے وغیرہ آپ کے ہو جاتے ہیں نا تو اگر یہ ویٹ ہو جاتا ہے کسی نہ کسی طرح سے, بچے پانی بھی گرا دیتے ہیں, تو پھر نا آپ کا جو کور ہے وہ جب وہ چڑھایا ہوتا ہے نا تو پھر میٹرس کے اندر پانی نہیں جاتا تو وہ ویٹ نہیں ہوتا. آپ کو پتا ہے میٹرس کے اندر پانی چلا جائے نا تو وہ پھر بیٹھ جاتا ہے, خراب ہو جاتا ہے جلدی. اور جن کے بچے ہیں نا وہ میری سسٹر یہ دیکھ لیں کہ جب ہم بیڈ شیٹ بچھاتے ہیں تو بچے اوپر کھیل کود کر کے نا تو اس کو اکٹھی کر دیتے ہیں بار بار. تو آپ اس کے کارنر پہ نا یا تو لاسٹک لگا سکتے ہیں یا پھر اس طرح سے جیسے میں نے ان کے چاروں کارنر پر گرا دی ہوئی ہے نا وہ لگا لیا کریں اور پھر چادر کو بچھایا کریں. آپ کے بچے جتنے مرضی جمپنگ کریں گے نا اوپر کھیل کود کریں گے تو یہ کبھی بھی اکٹھی نہیں ہوگی. چلیں جی, آج کے ولاگ کا آغاز کرتے ہیں, لیکن اس سے پہلے ہی معذرت کر لیتی ہوں آج, کیونکہ آج کی ویڈیو میں بہت سے تلخ حقائق ہیں جو کہ آپ سب کے سامنے رکھنے والی ہوں. باقی میرے اپنے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام بہن بیٹیوں کے جو نصیب ہے نا بہت اچھے کرے, بہت اچھے کرے. سب کو ایک ایسا ہمسفر دے جو کہ اس کی خوشی غمی, اس کے دکھ سکھ میں اس کا ساتھی بنے اور اسے کسی چیز سے محرومی نہ دے. آپ بھی سب آمین کہہ دیجیے گا. ہر عورت نا شادی سے پہلے یہ خواب دیکھتی ہے کہ وہ شاید ایک پرنسس بنے گی, اس کی زندگی میں کوئی پرنس آئے گا جو کہ اس کے نا شہزادیوں کی طرح ٹریٹ کرے گا, اس کی ہر بات کا خیال رکھے گا, ہر خواہش پورے کرے گا, ہر ضرورت پوری کرے گا. ٹھیک ہے, لیکن ہمیں حقیقت جو ہے نا وہ ریئلٹی ہے وہ ہمیں کوئی بھی نہیں بتاتا, نہ تو ہمارے پیرنٹس بتاتے ہیں نہ ہی کوئی اور بندہ یہ بات بتا رہا ہوتا ہے. بلکہ اکثر لڑکیاں جو خواہشات کر رہی ہوتی ہیں نا ماں باپ سے مختلف قسم کی چھوٹی چھوٹی ہی ہوتی ہیں, لیکن ماں باپ کہتے ہیں کہ بیٹا تم شادی کے بعد پوری کر لینا. اکثر کے اسٹڈیز کے ایشوز ہو رہے ہوتے ہیں تو پیرنٹس کہہ رہے ہیں بیٹا اس کو شادی کے بعد کمپلیٹ کر لینا, یا کچھ کو جاب کی خواہشیں ہوتی ہے تو وہ پیرنٹس وہ اس کو بھی بول دیتے ہیں آپ بھی شادی کے بعد کر لینا. کپڑے جوتے جس طرح کے بھی کسی کی فرمائش ہوتی ہے نا تو اس بیچارے کو یہی خواب دکھائے جاتے ہیں کہ تم ان کو شادی کے بعد ہی پورا کر لینا. اس کو ریئلٹی کوئی بھی نہیں بتاتا. تو اس طرح نہ کیا کریں. تو آپ یہ سوچیں کہ جس بندے سے آپ کی شادی ہوگی وہ بھی ایک انسان ہی ہے, اور آپ ایک انسان سے اتنی امیدیں کیسے لگا سکتے ہیں؟ جن ماں باپ کے ساتھ آپ شروع سے رہتے ہیں, جن بہن بھائیوں کے ساتھ آپ شروع سے رہتے ہیں, وہ بھی آپ کی امیدوں پر پورا نہیں اتر پاتے. تو پھر ایک ایسا انسان جو کہ آپ کے لیے بالکل نیو ہے, آپ اس کی نیچر کو نہیں جانتے, وہ آپ کی نیچر کو نہیں جانتا, یا پھر آپ جس سسرال میں جا رہی ہیں وہ آپ کو نہیں جانتے یا آپ ان کو نہیں جانتے. اور اکثر لوگ جو جان بھی رہے ہوتے ہیں نا, یا وہ ریلیٹیوز اگر ہوتے ہیں فرض کریں, یا پھر اگر کسی کے لو میرج ہوتی ہے, دو پارٹنر ایک دوسرے کو جان بھی رہے ہوتے ہیں, تو جو شادی سے پہلے کا سین ہوتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے. جو شادی سے پہلے وہ آپ کو خواب دکھاتا ہے, لیکن جو شادی کے بعد چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں نا تو وہ کچھ اور ہی ہو رہی ہوتی ہیں. تو میں ان ماں باپ سے بھی یہی کہوں گی جب آپ نے اپنے بچوں کو پیدا کیا ہے, آپ ان کے والدین ہیں, جب آپ ان کے والدین ہو کے ان کی تمام خواہشات یا ضروریات پورا نہیں کر پا رہے تو آپ ایک غیر شخص سے کس طرح سے یہ امید لگا لیتے ہیں کہ وہ آپ کی بیٹی کی ساری خواہشات پوری کرے گا یا اس کی ساری ضروریات پورے کرے گا, اس کی صحت کا یا کسی بھی طرح سے اس کا کوئی خیال رکھے گا. جب آپ پیرنٹس ہو کے ان کی ایموشنل فیلنگز جو ہیں ان کا خیال نہیں کر پا رہے, ان کے جذبات کا خیال نہیں کر پا رہے, تو کوئی دوسرا کیسے کرے گا؟ یہ جو بات میں کر رہی ہوں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کو سائشیں یا سہولتیں نہیں دیتے, دے رہے ہوتے ہیں.
ہیں اور کچھ نہیں بھی دے رہے ہوتے، لیکن جو دے بھی رہے ہوتے ہیں نا تو اپنی بیٹیوں کو نا ریئلٹی بھی بتایا کریں، اس کو بتایا کریں کہ شادی کے بعد صرف ایک پارٹنر ہی نہیں ہوتا، یا پھر شادی کے بعد صرف زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں نہیں ہوتی، بلکہ بہت سے تلخ حقیقتیں بھی ہوتی ہیں جو کہ شادی سے پہلے آپ کو پتہ نہیں ہوتی، ان سب کا سامنا آپ کو بعد میں کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو میری بہنیں اس فیز سے گزر رہی ہیں وہ بھی اس ویڈیو کو فل واچ ضرور کریے گا، اور جو غیر شادی شدہ ہیں وہ بھی اس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا، آپ دونوں کے لیے یہ ویڈیو بہت یوزفل ہوگی۔ ہمارے ذہن میں شادی کا نام آتا ہے نا تو ہمارے ذہن میں سب اچھی اچھی چیزیں آتی ہیں، جیسے کہ ہم گھومیں گے پھریں گے، بس عیش آرام یا لائف پارٹنر، اس کی محبت، اور بس اس طرح کی چیزیں ہی ذہن میں آ رہی ہوتی ہیں، لیکن آپ کو آپ کے پیرنٹس یا پھر کوئی بڑا یہ بات بالکل نہیں بتاتا کہ بیٹا شادی کے بعد جو ہے نا وہ اصل زندگی آپ کی شروع ہوتی ہے، اس میں کچھ تلخ حقیقتیں بھی ہوتی ہیں جن کا ہم کو سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو نا اپنے گھر میں بہت ساری خوشیاں عطا کرے۔ لیکن یہ میری بہنوں زندگی کا ایک ایسا فیز ہے جس کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، کیونکہ جب ہمیں پتہ نہیں ہوتا نا ان چیزوں کا، اور جب اچانک سے ہماری زندگی میں ایسا موڑ آ جاتا ہے جب ہمیں بہت سی دشواریوں کا، بہت سی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے نا، تو ایک بار جو ہوتا ہے نا انسان کے ہوش اڑ جاتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ایسا تو میں نے اپنی زندگی کے بارے میں نا جو کبھی سوچا بھی نہیں تھا، تو اس وقت پھر ان سب چیزوں کا جو سامنا کرنا مشکل لگ رہا ہوتا ہے، لیکن اگر آپ ان سب چیزوں کے لیے خود کو تیار کر لیں گی نا تو پھر آپ ان سب کا نا اچھی طرح سے سامنا کر پائیں گی، حالات کو آپ ہینڈل اچھی طرح سے کر لیں گی، سب چیزیں آپ اچھی طرح سے مینیج کر لیں گی۔ جس طرح کے پہلے ہوتا تھا ڈائجسٹ وغیرہ ناولز وغیرہ پڑھ کے ہم نے کچھ ایسے جو ہیں وہ نقش اپنے ذہن میں بنا لیے ہوتے ہیں لائف پارٹنر کے بارے میں یا پھر اس زندگی کے بارے میں جن کا ریالٹی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا۔ اب چونکہ وہ ناولز وغیرہ کا تو دور نہیں رہا، لیکن اب فلمیں، ڈرامے اور اس طرح کی نا چیزیں آ گئی ہیں جن کی وجہ سے جو بہت سی میری بہنیں ہیں وہ سمجھ رہی ہوتی ہیں کہ شاید زندگی اسی کا نام ہے، صرف پیار محبت اور صرف رومانس، اسی کا نام زندگی ہے، لیکن ان سب سے ہٹ کر زندگی کا ایک دوسرا رخ بھی ہے جس کا آپ کو پتہ نہیں ہے، نہ ہی آپ کو اس کا کسی نے بتایا ہے۔ جب آپ سسرال میں جاتی نا تب بہت سے نئے لوگ ہوتے ہیں، وہاں کا ماحول نیا ہوتا ہے، آپ کا ہسبینڈ آپ کے لیے نیا ہوتا ہے، تو ان سب چیزوں کو نا ایڈجسٹ ہونے میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے، شوہر کو سمجھنے میں بھی کافی ٹائم لگ جاتا ہے، سسرال والوں کو سمجھنے میں بھی، اور سسرال والوں کو بھی بہو کو سمجھنے میں ایک کافی ٹائم ہے جو لگ رہا ہوتا ہے، اس لیے نا شادی کے پہلے دنوں میں تو کافی لڑائیاں جھگڑے بھی چل رہے ہوتے ہیں، چونکہ آپ نے ایسا کچھ سوچا ہی نہیں ہوتا، نہ آپ کے مائنڈ میں اپنے شوہر کے علاوہ کوئی اور آیا ہوتا ہے، تو اس طرح کے جب جھگڑے یا مسئلے مسائل چل رہے ہوتے ہیں اور کچھ باتیں آپ کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہیں، وہ لوگ کچھ اور سمجھ رہے ہوتے ہیں، یا پھر سسرال والے کچھ اور کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں اور آپ ان باتوں کا مطلب کچھ اور لے لیتی ہیں۔ اس قسم کے لڑائی جھگڑوں کے علاوہ کچھ جو مسئلے مسائل ہیں وہ پیسے کے بھی ہوتے ہیں، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آمدن کم ہوتی ہے اور آپ کا گزارا نہیں ہو رہا ہوتا، ظاہر ہے آپ کو ہر قسم کی چیزوں کی ضرورت بھی ہوتی ہے، یا پھر بعض اوقات ایسی جگہ ہوتی ہے کہ وہاں پہ پیسہ تو آ رہا ہوتا ہے لیکن وہ لوگ بہو کو دینا ہی نہیں چاہتے، پیسے کی بھی آپ کو کافی جو تنگی ہے وہ ہو رہی ہوتی ہے یا پھر جان بوجھ کے دی جا رہی ہوتی ہے، اس لیے میں کہتی ہوں کہ آپ کو کچھ نہ کچھ ضرور آنا چاہیے کہ آپ کچھ نہ کچھ خود ارن کر رہی ہوں، کما رہی ہوں، تاکہ جو آپ کا فیوچر ہے وہ بنا رہے۔ بیٹیوں کو تعلیم بھی ضرور دلوائیں، اگر آپ تعلیم نہیں دلوا سکتے تو کوئی نہ کوئی ہنر انہیں سکھائیں جس کی وجہ سے وہ انڈیپینڈنٹ بن سکیں، وہ کچھ نہ کچھ کمانا سیکھیں، اپنے لیے کچھ کمانا سیکھیں، اور جو لڑکیاں شادی سے پہلے جاب وغیرہ کر رہی ہوتی ہیں نا، میں نے پہلے بھی اپنے ولاگز میں بتایا تھا، تو وہ پلیز اپنی جو جاب وغیرہ ہے وہ بالکل بھی نہ چھوڑا کریں شادی کے آسرے پہ، کہ جو شخص جس سے شادی کریں وہ ہمیں کما کے کھلائے گا، ہمارا سب کچھ بنے گا، سہارا بنے گا، کوئی کسی کا سہارا نہیں بنتا، آپ خود ہی اپنا سہارا ہیں، آپ خود اپنے بچوں کا سہارا ہیں، آپ کا جو فیوچر ہے نا آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ پہلی بات ہے کسی کے پاس اتنا پیسہ ہوتا ہی نہیں ہے کہ وہ نا ساری آپ کی ضروریات یا خواہشات پوری کریں، جتنی مہنگائی ہے آج کل کے دور میں، ٹھیک ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس اتنا پیسہ ہو بھی تو وہ کسی کو دیتا ہی نہیں ہے، بلکہ کسی کو سب کو دے رہا ہوتا ہے، اپنی بیوی کو وہ دیتا ہی نہیں ہے، بیوی بچوں کو دے ہی نہیں رہا ہوتا، کچھ لوگ ہیں بھی جو دے رہے ہوتے ہیں، میں سب کی بات بھی نہیں کر رہی، نہ ہی سب مرد ایک جیسے ہوتے ہیں، نہ ہی سب ایک عورتیں ایک جیسی ہوتی ہیں، یہ صرف انہیں لوگوں کی بات کر رہی ہوں میں جو کہ ایسا کرتے ہیں، جو لوگ اپنی بیوی بچوں پر خرچ ہی نہیں کر رہے ہوتے، وہ ارد گرد کے لوگوں پر، دوسرے رشتہ داروں پر خرچ کر رہے ہوتے ہیں، ان کے بچوں پہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں، ان کے فیوچر بنا رہے ہوتے ہیں، اپنے بچوں کا فیوچر چاہے خراب ہو جائے تو آپ اس بندے سے کیسے نکلوا سکتے ہیں، وہ جو دینا ہی گوارا نہیں کرتا، آپ کے سامنے وہ عیاشیاں کرتا پھر ہے، اپنی ہر ضرورت پوری کرتا ہے، دوستوں پہ خرچ کرتا ہے، ارد گرد کے لوگوں پہ رشتہ داروں پہ وہ سارا کچھ خرچ کرتا ہے، جب آپ پہ خرچ نہیں کرتا تو آپ کیا کریں گی؟ اس سے اچھا ہے کہ آپ جو بھی اپنی جاب کر رہی ہیں نا اس کو کیری آن رکھیں، اس پر فوکس کریں، مزید فوکس کریں، آپ کس طرح سے اپنا فیوچر بنا سکتی ہیں، آپ کس طرح سے انڈیپینڈنٹ بن سکتی ہیں۔ میں نے بہت سی لڑکیوں کو ایسے دیکھا ہے شادی سے پہلے وہ جاب وغیرہ کر رہی ہوتی ہیں، لیکن جب شادی کا پتہ چلتا ہے، منگنی کا پتہ چلتا ہے تو سسرال والے کہتے ہیں نہیں بھائی ہم تو اپنی بیٹی کو جاب نہیں کرائیں گے، ہم تو اپنے بہو کو جاب کرنے کی اجازت ہی نہیں دیں گے، ہمارا بیٹا تو ایسے نہیں پسند کرتا، ہمارا بیٹا تو ویسے نہیں پسند کرتا۔ بھائی ان کے بیٹے نے بعد میں آپ کو دینا بھی کچھ نہیں ہے، آپ یہ بھی یاد رکھیے گا اور یہ میری بات مائنڈ میں رکھیے گا۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ کسی بہن بیٹی پہ بھی ایسے دن لے کے نہ آئے، لیکن بس میرا آپ کو ان حقیقتوں کا بیان کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ آپ ایک مضبوط عورت بنے، نہ کہ ایک نازک عورت بنے۔ جو مضبوط عورت ہوتی ہے نا وہ ہر قسم کے حالات کا سامنا کر لیتی ہے، لیکن جو ہم نازک ہوتی ہیں نا تو ہم ہر بات پہ پہلے رو دیتی ہیں، جب کوئی ہمیں غلط بات کر دیتا
دیتا ہے تو گھنٹے گھنٹے ہم کمرے میں بیٹھی روتی رہتی ہیں، آنکھیں سجا لیتی ہیں، یا پھر ہسبینڈ کوئی بات کر دیتا ہے تو ساری ساری رات رونے میں گزار دیتی ہیں۔ میں بھی پہلے ایسے ہی کیا کرتی تھی، جب میرے اور میرے ہسبینڈ کے درمیان کوئی بات ہو جاتی تھی تو میں ساری ساری رات رو کے گزار دیتی تھی، اور وہ یا تو سو جاتے تھے آرام سے اور صبح کو اٹھتے تھے، یا پھر وہ اپنے دوستوں کے ساتھ نا گھومنے پھرنے نکل جاتے تھے، آرام سے موج مستی میں لگے رہتے تھے۔ تو پھر میں نے سوچا میرے رونے سے ان پر جو ہے نا وہ کوئی بھی اثر نہیں پڑ رہا، تو پھر میں اپنے آپ کو دوسروں کے پیچھے کیوں گھماؤں۔ میں نے بھی جیسے کہ آپ کو سب کو پتا ہے کہ اپنا نیو چینل بنایا ہے، اور میں بھی ماشاءاللہ سے اب اتنی مصروف ہو چکی ہوں کہ میرے پاس اب اس طرح کی باتوں کو سوچنے کا ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ کوئی مجھے ٹائم کیوں نہیں دے رہا۔ اور میں بھی اپنی یوٹیوب فیملی سے باتیں کر کے نا اپنا جو دکھ ہے وہ ہلکا کر لیتی ہوں، اور بہت سی بہنیں ہیں جو کہ میرے سے بھی اپنے دکھ شیئر کر رہی ہوتی ہیں، تو اس طرح ہم سب ایک دوسرے کا نا حوصلہ بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ خود پہ فوکس کریں، اپنی گروتھ پہ فوکس کریں، آپ دیکھیں آپ کیا کر سکتی ہیں، آپ اس طرح سے اپنا ٹائم اسپینڈ کر لیں۔ کل ہماری ماشاءاللہ سے جو بچیاں ہیں، جو لڑکیاں بہنیں ہیں میری، وہ بڑی سمجھدار ہو چکی ہیں سوشل میڈیا دیکھ دیکھ کے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ فون وغیرہ نہیں ہوتے تھے، گھر میں بیٹھی عورتیں جو کہیں نہیں نا نکلتی تھی میری طرح، تو ان کو اتنا کوئی آئیڈیا نہیں ہوتا تھا کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے یا لوگ کیا سوچتے ہیں، کیسے لوگ ہیں۔ تو اب نا ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کے اندازہ ہو رہا ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ سے آپ سمجھدار بنیں، آپ عقل مند بنیں، آپ دیکھیں آپ نے اپنے گھر بنانے ہیں، ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اور خود سے انڈیپینڈنٹ بنیں، کسی کی باتوں میں آ کر نا کوئی جاب وغیرہ چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میری سب بہنوں کو، ماؤں کو آج کی یہ جو باتیں میں نے کی ہیں وہ بہت تلخ لگی ہوں، بہت روڈ لگی ہوں، اور میری باتیں اچھی نہ لگ رہی ہوں، تو میں ان سب سے معذرت خواہ ہوں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہی ہماری بیٹیوں، ہماری ماؤں کی زندگی کا سچ ہے جو کہ میں نے آپ سے بیان کیا ہے، اور یہ صرف اسی لیے بیان کیا ہے تاکہ ہماری مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں جو ہیں وہ اس تلخ حقائق کو سمجھ سکیں، اور وہ جان سکیں کہ یہ زندگی اصل میں کتنی مشکل ہے۔ ہمیں دکھایا کچھ جاتا ہے، بتایا کچھ جاتا ہے، اور ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہوتا ہے وہ کچھ اور ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہیں وہ جو اب ایک ماں کو اپنی بیٹی کو سسرال بھیجنے سے پہلے بتا دینی چاہیے، انہیں سمجھا دینی چاہیے، اور خود کچھ باتیں ایسی ہیں جو ان کو خود بھی سمجھ لینی چاہیے، اور تمام بہنوں کو بھی یہ باتیں جانے سے پہلے سمجھ لینی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اپنی بہن کے لیے بھی دعا کریے گا۔ پھر ملتے ہیں کسی نیکسٹ ولاگ میں، تب تک دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔